السلام علیکم، میں ہوں اداشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتی نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے پروٹیسٹ کال دی تھی، وہ سکسیسفل رہی یا نہیں رہی اس کا آپ اندازہ کس طرح سے لگائیں گے؟ ایک تو پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی گئی، اس کے بعد اسلام آباد میں ان کو پرمیشن نہیں ملی جلسے کی، احتجاج کی، اور وہیکلز جو تھے وہ نہیں چل رہے تھے، میٹروز بند تھی، اور دوسری طرف جماعت اسلامی جو ہے اس نے دھرنا دیا ہوا ہے، اس کا احتجاج جاری ہے ٹوئن سٹیز میں، اور وہ جاری رکھنے کی ان کو 2-3 دن پرمیشن اور دے دی گئی ہے مشروط طریقے سے کہ جی آپ ٹوئن سٹیز میں اپنا احتجاج جاری رکھیں. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بیچ میں جو ہے وہ سلاٹ نہیں رہ جاتا، تو انہوں نے اپنا جو احتجاج ہے وہ پوسٹ پون کر دیا ہے. ان کے معاملات لیکن بہت امپورٹنٹ چل رہے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم حکومت کی بات کریں گے. ان کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، بہت سے کارنامے ہیں اس پی ڈی ایم کی حکومت کے، چاہے پی ڈی ایم 1 ہو یا پی ڈی ایم 2 ہو. ابھی عظمیٰ بخاری کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں کہ ان کی ایک ایڈیٹڈ پکچر جو ہے وہ وائرل کر دی گئی، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت ریئیکٹ کیا، انہوں نے بہت باتیں سنائی، اور آئی کنڈیم دیٹ، یہ بہت غلط حرکت ہے. اس طریقے کی چیزوں سے جو ہے بہت افیکٹ آتا ہے. میرا خیال ہے یہ بلو دا بیلٹ حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن پی ایم ایل این کا ہم تھوڑا سا ریکارڈ اگر دیکھیں تو پہلے مریم اکرام ایک خاتون تھی جو کہ ایم این اے بنا دی گئی پہلے پی ایم ایل این کی طرف سے، لیکن وہ ایک ٹک ٹاکر ہیں، اور ان کا جو پچھلا ریکارڈ تھا اور اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کی گئی، پوری پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کی گئی. تو اس وقت نواز شریف کے آرڈرز کے اوپر جو ہے مریم اکرام سے کہا گیا کہ آپ جان اپنی پوزیشن سے ریزائن کریں اور بس ختم. ایک چیز تو یہ ہوئی. اور وہ مریم اکرام، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 9 مئی کے دن آپ کو پی ٹی آئی کے جو ہے کپڑوں میں اور اس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے نظر آتی ہیں، آس پاس آگ لگی ہوئی ہے، توڑ پھوڑ کی ہوئی ہے اس بندے نے جس کو پی ایم ایل این نے جو ہے وہ ایم این اے بنایا تھا، اور وہ موسٹ پروبیبلی پی ایم ایل این کے ساتھ 9 مئی کے وقت بھی ایسوسیٹڈ تھیں پی ڈی ایم کے ساتھ. ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. دوسری جو اس وقت ہم نے بہت ریسنٹ ایک چیز دیکھی تھی، پی ٹی آئی کی وومن ورکر نے ایک اسٹیج ایکٹر کو جو ہے وہ بہت زیادہ مارا ہے. تو اس میں جی پولیس ذرائع کے مطابق واقعے سے قبل طاہر انجم اور انیلا ریاض، جن کا دوسرا نام ہے جی نیلی پری، کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی، اور انیلا ریاض طاہر انجم کے گھر بھی گئی تھیں. اور یہ ساری جو چیز ہے یہ ایک ڈرامہ تھا، ان لوگوں کا سٹیج تھا. تو اس چیز کی کنفیشن انہوں نے پولیس کے سامنے ان دونوں لوگوں نے کر لی ہے. اب طاہر انجم جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں، یہ جو خاتون تھیں یہ پی ٹی آئی ورکر بن کے سارا کچھ کر رہی تھیں. اس کا ڈائریکٹ فائدہ پی ایم ایل این کو ہوتا ہے. تو ایک اور چیز آپ نے دیکھ لی کہ کس طریقے سے یہ جو آپ کی حکومت ہے وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کرتی ہے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ، اگر آپ نے دہشت گرد قرار دینا ہے یا آپ نے ان کو اگریسو قرار دینا ہے، آپ نے ان کو ایموشنل بنانا ہے کہ یہ تو برے لوگ ہیں. وہی جو کیسز آپ عمران خان کے اوپر سنتے رہے ہیں کہ یہ تو کرپٹ بھی ہیں، یہ تو جو ہے وہ غدار بھی ہیں اور کریکٹر لیس بھی ہیں. اب کریکٹر لیس کس طریقے سے کہ جی ابھی آپ عظمیٰ بخاری کی جو پکچر اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ ایڈیٹڈ پکچر ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کورٹ میں جائیں، اس ساری چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جو بھی اس چیز کے پیچھے ہے. لیکن آپ اگر اس ٹریک ریکرڈ کو دیکھیں کہ پی ایم ایل این پہلے بھی 2 دفعہ اس طرح کے ڈراماز سٹیج کر چکا ہے جس میں وہ پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا تھا نا بیسیکلی. مریم اکرام کو ایم این اے بنا دیا، وہ بندی جو آپ لوگوں کے لیے 9 مئی میں بڑا کام کرتی رہی ہے، 9 مئی میں پی ٹی آئی کی ورکر بن کے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرتی رہی تھی. اس کے بعد یہ جو نیلی پری انیلا ریاض نامی خاتون ہیں، انتہائی گندی زبان کا انہوں نے استعمال کرتے ہوئے وہ ساری ویڈیو ہے اور وہ حرکتیں کر کے کہ جی میں عمران خان کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، عمران خان کو برا کہنے کی ہمت کیسے ہوئی اس کی، اور یہ ساری چیز. تو یعنی کہ آپ یہ شو کر رہے ہیں کہ عمران خان کے نام کے اوپر ابھی بھی لوگ اتنے پاگل ہیں کہ وہ کسی بھی بندے کو جو ہے وہ روڈ پہ کھڑے ماریں گے، پیٹیں گے، وینڈلزم پھر سے کرنا شروع کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جماعت ایک اور 9 مئی کرنے کی کیپیبلٹی سٹل رکھتی ہے. یا انہوں نے پہلے بھی 9 مئی کی تھی، ابھی تو یہی چیز کلیئر نہیں ہو سکی کہ 9 مئی ایکچوئل میں ہوا کس کی طرف سے تھا. تو یہ 2 چیزیں. اور تیسرا یہ عظمیٰ بخاری والا. تو بات یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کمپلیٹلی جو ہے وہ کٹ کر دوں کہ نہیں جی عظمیٰ بخاری کے ساتھ بھی پی ایم ایل این والے خود ہی ڈرامہ کر رہے ہیں ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنے کے لیے. بٹ وہی بات ہے جی ٹریک ریکرڈ دیکھ لیں یہ. لیکن کورٹ میں چیز جائے اور جو اکاؤنٹیبل ہے وتھ پروف وتھ لاجک، تب جا کے جو ہے آپ بتائیں تو سمجھ آئے گی. ادروائز یہ جو غلط ڈرامے بازی اس طرح کی چل رہی ہے ملک میں، وہی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دینی، سیٹس بچانی ہے، اپنی حکومت بچانی ہے، اپنی ایکسٹینشنز بچانی ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دینی. بات اتنی سی ہے. دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس لحاظ سے کہ 2 سال سے پاکستان کی پبلک نے بہت سفر کیا ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور پہلے ان کی رجیم چینج ہوئی تب بھی لوگ ان کے لیے نکلے، تب بغیر لیڈ کیے
جب ان کی رجیم چینج ہوئی تھی فوری طور پہ جب ان کو ان کی پوزیشن سے اتارا گیا تھا تب اتنے بڑے نمبرز میں لوگ نکلے, کوئی ان کو کہنے والا نہیں تھا کہ جی اتنے بجے دھرنے کی کال ہے یا اتنے بجے پروٹیسٹ کی کال ہے آپ نے نکلنا ہے. لوگ بغیر کسی بندے کی لیڈرشپ کے, کسی کے لیڈ کیے, کسی کی کال کے, کسی بھی پلان کے وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں. وہ ایک بڑے زبردست سینز تھے. اس کے بعد عمران خان جیل چلے جاتے ہیں, تب پاکستان کی پبلک فور دا فرسٹ ٹائم انہوں نے خود کو فرنٹ پہ کر دیا تھا. بہت سے لوگوں نے جو ہے ابڈکشنز ہوئی ان کی, پھر ان لوگوں کو پکڑا گیا, ان کی فیملیز نے سفر کیا, کچھ کو پھر انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا. یہ معاملات پاکستان کی پبلک نے جو انڈر پریولیجڈ ہے, جو اپنے ساتھ ڈالے لے کے نہیں پھر سکتی پروٹیکشن کے لیے, انہوں نے سفر کیے اور وہ سٹل یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ایک ریولوشنری مائنڈ بن چکا ہے سب کا. کیونکہ عمران خان سے لوگوں کی امیدیں ہیں کہ یہ وہ 76 سالوں کا سارا نظام بدلے گا جس کی وجہ سے پاکستان کی پبلک سفر کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں کی سیاست, یہاں کی سویلین لیڈرشپ اور سویلینز سفر کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو بدلا جا سکے گا, یہاں پر شاید کمپٹنس آ سکے گی آپ کے سویلین ونگ کے اندر. ایک تو یہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن ابھی سب سے پہلے تو عمر ایوب کی طرف سے کل بیان دیا گیا تھا کہ عمران خان نے ایک تو جنرل عاصم منیر کے نام پیغام بھجوایا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی, یہ لوگ جو ہیں نا یہ غلط ہیں. یہ پی ٹی آئی کو آرمی سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, آرمی کو پی ٹی آئی سے لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ غلط ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہیں. منیر کے نام پہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے, اور شہباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے, اور اس سے وہ اپنے شہباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم نکالنا چاہتے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہونے دیں گے, اور نہ ہی سپہ سالار یا جنرل عاصم منیر بھی ہونے دیں, کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو اس کے پیچھے, اور اس وقت 90% پاکستان کی عوام وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے. دوسری اہم چیز, اس کے اوپر پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کا ریئیکشن یہ تھا, ہمیں کسی بندے کے الفاظ پہ یقین نہیں ہے, ہمیں عمر ایوب کے الفاظ پہ کوئی یقین نہیں ہے. جب تک عمران خان خود آ کے ایسی بات نہیں کرتے تب تک وی ول ناٹ بلیو اینی تھنگ. کیونکہ یہ بات جو عمر ایوب نے کی تھی یہ کمپلیٹلی اس بات کے اپوزٹ جاتی ہے جس کو اس وقت پاکستان کی پبلک سپورٹ کر رہی ہے, جس چیز کی اس وقت پاکستان کی پبلک ہوپ کر رہی ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے سویلین پاور کو جو ہے نا سویلین امپاورمنٹ یہاں پر لا سکیں گے. بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ سویلین کمپٹنسی آ جائے. یہ جو اب سیاسی نااہلیوں کے جو آپ پھل کھا رہے ہیں 76 سالوں سے, پبلک سفر کرتی ہے, پھر انٹرفیئرنس ہوتی ہے, تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بدل سکیں. چلیں ٹھیک ہے جی, اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ابھی جو علیمہ خان ہے جو کہ عمران خان کی بہن ہے, ان کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے تھوڑی سی بات چیت کی اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ عاصم منیر کو, جنرل عاصم منیر کو نیوٹرلٹی جو ہے نا اس کے اوپر رہنا چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے معاملات کو لے کر چل سکیں. یہ فساد کروانا چاہتے ہیں, یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت 80 سے 90% لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کا مطلب آپ پوری قوم کو فوج کے سامنے آمنے سامنا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ ہماری بڑی قیمتی فوج ہے, اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی قیمتی ہے. جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ بڑا ملک کے خاطر آپ نیوٹرل ہو جائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ نیوٹرل ہوں گے, اس ملک کو چلنے دیں, اس کو اپنا ملک سنبھال دیں, اپنے آپ کو سنبھالنے دیں. پھر دوسری چیز, اب نیوٹرل ہونے پر عمران خان کے اپنے خود کے جو ہے نا ایک نیریٹو موجود ہے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے, نیوٹرل ہونے کی کوئی جو ہے نا جواز نہیں موجود اس ملک کے اندر. تو عاصم منیر کے ساتھ ایک جو ہے نا آپ نے ایک سافٹ کارنر عمران خان کی طرف سے دیکھا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ انیشیٹ کس طرف سے ہوا تھا, کہ یہ عاصم منیر صاحب تھے, جنرل عاصم منیر تھے جنہوں نے پہلے عمران خان کو اپروچ کیا اور تھوڑا سا خود کو نیچے کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ بہتر طریقے سے بات کر سکے, یا عمران خان ہیں جنہوں نے جنرل عاصم منیر کو اپروچ کرنا شروع کیا ہے کہ انتہائی سافٹ ٹون کے ساتھ. یہ سافٹ ٹون پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پرسیو نہیں کر رہے. وہی بات کہ پبلک نے سب سے پہلی دفعہ 76 سالوں میں خود کو ایکسپوز کر لیا فرنٹ پہ آ کے. لیڈر ان کا جیل کے اندر ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کے جو باقی جو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا وہ آؤٹ آف ریچ ہیں, وہ پبلک کے سامنے آ کے آپ کو ہارڈلی کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پبلک نے خود کو ایکسپوز کر کے جو ہے وہ ڈنڈے بھی کھائے ہیں, جیلیں بھی بھگتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کی فیملیز بھی ایکسپوز ہوئی ہیں. تھریٹ بن گیا ان کے لیے پاکستان کے اندر اس طریقے کی جنگ لڑنا. لیکن کیا یہ سارا کچھ جو ہے وہ ویسٹ جائے گا؟ کیونکہ یہ ساری چیز سول امپاورمنٹ کے لیے ہو رہی تھی, اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ 76 سالوں کی طرح پھر سے
ایک جو ہے وہ ڈیل سٹرائک کر لی جائے, تھوڑی سی دیر سفر کر, تھوڑی سی دیر ٹائم لینے کے بعد تھوڑا سا ڈفرینس ہے جی, وقت تو زیادہ لیا ہے. نواز شریف وغیرہ نے اتنا وقت نہیں لیا تھا ڈیل کرنے میں, شاید عمران خان نے ڈیل کرنے میں تھوڑا زیادہ وقت لیا ہے, لیکن یہ بات چیت پاکستان کی پبلک کے لیے کچھ زیادہ سوٹیبل نہیں رہ رہی ہے. بٹ وہی بات ہے کہ عمران خان جب تک جیل سے نہیں نکلیں گے اور ان کے اپنے خود کے جو ہے وہ الفاظ میں پبلک یہ ساری بات چیت نہیں سنے گی, تب تک جو ہے وہ ایک ٹرسٹ بیچ میں اتنا نہیں ہے کہ نہیں عمران خان ایسی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ عمران خان تو خلاف تھے. عمران خان تو جنرل عاصم منیر کو جنگل کا بادشاہ کہہ رہے تھے. عمران خان نے تو ان کے خلاف ویڈیو اپلوڈ کی تھی. تو عمران خان نے اگر جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو بھی وہ ساری بات چیت تھی اس میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر والے پورشن کو نہ ہی ڈالتے بہتر تھا, یہ ساری بات چیت ہو چکی ہے. لیکن ان کی جتنی بھی آپ بات چیت سنیں ان جنرل, وہ بہت دفعہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جنگل کا بادشاہ بیٹھا ہے, جنگل کا بادشاہ خود کو یہ سمجھ رہا ہے. تو وہ جنرل عاصم منیر کو پہلے اس طرح ایڈریس کرتے رہے ہیں, اور فوری طور پہ ہم نے ایک فلپ دیکھا ہے کہ وہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر میں کنورٹ ہو گیا ہے. عمران خان اس طرح اب ایڈریس کر رہے ہیں ان کو, یہ عمر ایوب کے الفاظ بھی تھے, اور یہی علیمہ خان نے بھی بات کی ہے جو کہ عمران خان کی بہن ہے. خیر عمران خان جو ہے ان کے 9 مئی کے کیسز بھی ڈراپ ہو چکے ہیں. ہی از آلموسٹ اے فری مین. بس ایک چھوٹی سی ہک ہے جس کے ساتھ ان کو ہر وقت جیل کے اندر اب رکھتے ہیں کہ جی یہ فری نہ ہو سکے, کیونکہ اتھارٹیز کچھ اور دل کی تسلی چاہتی ہیں. عمران خان کی آزادی سے پہلے جو نون لیگ ہے اس کو تو عمران خان نے ابھی پہلے ہی کہہ دیا وہی پھر سے کہ جی ان کی تو غلطی ساری انہی کی ہے, ان کو پھر سے اب بس کے نیچے پھینکیں گے, ان کو بلی کا بکرا بنائیں گے, اور فوج بھی ہو سکتا ہے یہی حرکت کر دے, جنرل عاصم منیر کی طرف سے بھی یہی حرکت ہو جائے. پی ایم ایل این کو میں نے الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کے کھاتے میں کچھ امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو ہے وہ قریب ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس طرح کے وقت پہ پبلک کا ساتھ دے دیں تو پوزیشن کے پیچھے, پاور کے پیچھے نہ بھاگے. لیکن ان لوگوں نے نہ پی ڈی ایم 1 کی دفعہ کوئی عقل کی, تب بھی شہباز شریف بھاگ کے وزیر اعظم بن گئے, لوگوں نے انتہا سے زیادہ تنقید کی. پی ڈی ایم 2 میں بھی انہوں نے یہی حرکت کی ہے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے ان کے لیے, لیکن اتنا ذلیل ہو کے زبردست طریقے سے کرپشن جاری ہے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اربوں روپے گھروں کے لیے, کروڑوں روپے گاڑیوں کے لیے, اور جو اس وقت یہ جو پاور ہاؤسز ہیں ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, چاہے وہ بجلی بن رہی ہے نہیں بن رہی, کیا ہو رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, کروڑوں کی ان کی پیمنٹس چل رہی ہے اندر کھاتے, اور 1000 چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ وہ آپ پیسے پورے کر لیں گے. وہی کہتے ہیں نا جی, آپ 15 کروڑ کی اگر ایک سیٹ خریدتے ہیں تو اس میں سے آپ نے 50 کروڑ بنا لینا, اتنی تو آپ نے فائدے کر لینے. تو بہرحال یہ ایک طرف سچویشن چل رہی ہے کہ پی ایم ایل این کو پھر سے بس کے نیچے پھینکیں گے, لیکن کوئی سمپتھی نہیں ہوگی. پی ایم ایل این کو بہت لوگوں نے روکا تھا کہ جی یہ حرکت آپ بہت خراب کرنے جا رہے ہیں, بہت ویک پچ پہ آپ خود کو گورنمنٹ میں لا رہے ہیں, پبلک کے سامنے آپ یہ حرکت مت کریں. دیٹس ناٹ آر کنسرن. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروا دی گئی ہے, جس میں صنم جاوید, عالیہ حمزہ, کنول شوذب کے نام شامل ہیں. اس طریقے سے 67 خواتین اور 11 اقلیتی نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے. اچھی بات ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. فواد چودھری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی طریقے سے وہ گھسائیں. وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں تو کبھی چھوڑ کے ہی نہیں گیا تھا, میں تو پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہوں, اور وہ بہت زیادہ پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہیں, ہر چیز کے اوپر کمنٹ دیتے ہیں. لوگ ان کو پسند نہیں کرتے, لوگ ان کو یاد کرواتے ہیں کہ سر جی آپ جہانگیر ترین کے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کے لیے جتنی چیزیں اس وقت جیل کے اندر مشکل ہیں, دے آر گوئنگ ٹو بی ٹوائس ایز ہارڈ when he will be out of the jail. جب وہ جیل سے باہر آئیں گے تب چیزیں ڈبل ٹرپل ٹائمز جو ہے نا وہ ٹف ہونے والی ہیں. کیوں؟ ایک تو پبلک کی ایکسپیکٹیشن ہے آپ سے, سیدھی بات, کوئی دو رائے نہیں. عوام نے سیکریفائس کیا ہے ڈائریکٹلی اپنے اوپر جو ہے نا چیزیں برداشت کر کے, صرف بل مہنگے ہونے کی صورت میں نہیں, ان امپلائمنٹ کی صورت میں نہیں, بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, جان کو خطرہ ہے, صرف یہ چیزیں نہیں ہیں. ان لوگوں نے اپنی فیملیز ایکسپوز کر دی ہیں, اپنی ہر چیز ایکسپوز کر دی ہے, اور تھریٹ برداشت کیا ہے, جیل برداشت کی ہے, ہر چیز ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے, ابڈکشنز ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں کر کے عوام نے فرسٹ ہینڈ اس جماعت کو, پاکستان تحریک انصاف کو اور ملک کو بچانے کی کوشش کی ہے. اس میں اگر عمران خان آپ کو مسٹیک کرتے نظر آئیں گے, جس میں سے ایک مسٹیک یہ ہے کہ پہلے بھی عمران خان کی طرف سے کچھ ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا بھروسہ کر لیا گیا تھا جس کو لوگ نہیں پسند کرتے تھے, لوگ اگینسٹ تھے, جیسے بزدار صاحب ہیں, چیف منسٹر پنجاب ان کو بنایا گیا, اور بالکل ایک آپ کہتے ہیں نا ڈمی بندہ ہے, اس کو آپ نے ایک امپورٹنٹ پوزیشن دے دیا. پنجاب بہت امپورٹنٹ, بہت بڑا صوبہ ہے, تو اس کے ساتھ یہ صورتحال بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئی, لیکن عمران خان کے لیے اس چیز کو سپورٹ کیا گیا, وہ ان کا فرسٹ ٹینیور تھا. لیکن ہر چیز اب ویسی نہیں ہے. اس وقت عمران خان کو بہت زیادہ سوچ کے اپنے ساتھ ایک تو لوگ چوز کرنے پڑیں گے, سائڈ چوز کرنی پڑے گی. اگر عمران خان اس دفعہ بھی سیم پیج پر آنے کی کوشش کریں گے تو پی ایم ایل این نے کیا ہی کوئی تنقید برداشت کی ہے جو عمران خان کے اوپر ہونے والی ہے. ایک تو بات یہ, کیونکہ پی ایم ایل این کے لیے کسی نے سیکریفائزز نہیں دی ہوئی جی, صحیح ہے,
किसी ने भी नून लीग के लिए जान नहीं दी, किसी ने नून लीग के लिए जेल नहीं बर्दाश्त की, इस पब्लिक ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान हिस्ट्री का पहला बंदा है, पहले भी हुआ होगा, भुट्टो की दफ़ा भी मामला हो चुके हैं, इस तरीके से चीज़ें हमने देखी हैं, यस, बट इमरान खान की दफ़ा लॉट हैज़ चेंज्ड, लॉट हैज़ बिन डन। तो अगर उनकी तरफ से फिर से ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है जिनको लोग पसंद नहीं करते, जिनको लोग एलिजिबल नहीं समझते, तो फिर भी मसले आएंगे। जैसे अगर फवाद चौधरी को वापस पीटीआई में ले आते हैं, पहली बात ये चांसेस कम है, हिबा फवाद और ये लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं ज़बरदस्त तरीके के, एवरीवन कैन सी दैट, बट कैन इमरान खान सी इट, बट विल इमरान खान बी एबल टू सी इट? अभी ये मखसूस नशिस्तों में बहुत सी खवातीन जिन्होंने जेल में वक्त गुजारा तो उनको सीट दे दी कि जी इस बंदे को देनी चाहिए। सनम जावेद इस वक्त पीटीआई लीडर है, उनको जो है वो शेरनी कहा जाता है कि जी मरियम नवाज़ डर जाओ शेरनी आ रही है। मरियम नवाज़ ने बड़ी करप्शन की है, उनके मामला बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, इन सब ने जो है मरियम नवाज़ को रेड लाइन बनाया हुआ था, तो इनके लिए तो वही बात है, इनके लिए किसी ने सेक्रीफाइसेस नहीं दी। सनम जावेद ने जेल में वक्त गुजारा, क्या ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठ के गवर्नमेंट में आके आपके बेसिक मसाइल को हल कर सकती हैं? क्या इस वक्त आपके लिए जो क्राइटेरिया है ये वही है कि जी इमरान खान के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी, बस ख़त्म? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा और वो गवर्नमेंट में आके बैठेगा और पब्लिक उस चीज़ से सफ़र अगर करेगी, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ फॉर पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वही बात अगर मैं कह रही थी कि इमरान खान को जेल में रख के आप हीरो बना रहे हैं, आप इन सब लोगों को जेल में रख के हीरो बना रहे हैं, आप इनको बाहर आने दें। आप लोगों को पावर चाहिए, आप लोगों को एक्सटेंशन चाहिए, आपको सब मिलेगा। आप पीटीआई को आने दें, आप पीटीआई को ग्राउंड पे अपने आप को प्रूव करने दें, जेल में रख के आप उनको जो है वो ज़्यादा फेवर दे रहे हैं। तो इमरान खान जब बाहर आएंगे तो चीज़ें जो है उनके लिए उनको बहुत वाइजली मूव करना पड़ेगा, और आई होप दे डू मूव वाइजली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उमर अयूब की स्टेटमेंट, अलीमा खान की स्टेटमेंट कंसर्निंग है। उमर अयूब ने जिस तरीके से बात की है कि वो फिर से एक पेज पर महसूस होता है कि शायद वो आने की बात हो रही है, या अलीमा खान की तरफ से हमें इस तरह की चीज़ महसूस होती है कि फिर से सियासी पार्टियों को बस के नीचे फेंकेंगे और ये सारी सूरत हाल होगी। बहरहाल दूसरी तरफ इमरान खान की हेल्थ जो है उसके बारे में बात है कि उनकी तबीयत नहीं सही है, लेकिन बाद में उस खबर को भी डिनाई कर दिया गया कि नहीं, ही इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ गुड। आई डोंट नो किस तरीके से ये सारी चीज़ है, शायद थोड़े वक्त में इस चीज़ को भी क्लियर कर दिया जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी की वजह से 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो की जहाँ तक बात है, तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं करने की जो है उन्होंने धमकी दी है कि जी बिल्कुल नहीं होने देंगे ऑपरेशन, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम खुद करेंगे। थोड़ी देर ये हाइबरनेट रहते हैं जब ज़रूरत होती है, ठीक है, जब इनके बोलने की ज़रूरत होती है तब ये हाइबरनेट कर जाते हैं। फिर ये तकरीर मेरा ख्याल है कहीं से लिखवा के लाते हैं और कहते हैं मैं इस तरह बोल दूंगा, माइंड नहीं करना, सही है दिल पे नहीं लेना, मैं बस ऐसे बोलूँगा। बहरहाल बनू में अमन जरिए से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अमन और इंसाफ मांगेंगे, नहीं अमन और इंसाफ लेंगे। हमने पाकिस्तान के लिए अपना खून भी बहाया है, तन मन धन की कुर्बानी दी है, तारीख गवाह है, हमें बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी। अक्लमंद इंसान वो होता है जो किसी और के तजर्बे से सीखे, बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपने तजर्बे से भी नहीं सीखता। इस तरीके से उनकी सारी बातचीत है। केपी के अवाम सुन लें, मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के बहुत करीब हैं। बजट में मदरसे के तलबा के लिए फ़ंड्स रखे हैं, मदरसे के तलबा को बुनियादी तालीम और रोज़गार में भी हक़ देंगे। खैर आखिर में हम इंडिया की बात करेंगे। मोदी साहब ने ऐसी बात की है कि जिससे मैं एग्री करती हूँ। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है। मेरा कोई मूड नहीं है मोदी साहब को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि सर वो सच कह रहे हैं, उनका जो क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान के अगेंस्ट अब हम नहीं डिनाई कर सकते, वो फैक्ट बेस्ड है, तो क्या करें हम। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की। मकबूजा कश्मीर में कारगिल जंग की याद में मुनक्कद तकरीर से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा और दहशत गर्दों की हमायत जारी रखी हुई है। ट्रू। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने जब भी कोई मुहिम जोई की उसे नाकामी का सामना करना पड़ा, उसने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। बिल्कुल सच बात है। मकबूजा कश्मीर में अपने खिताब खिताब में उन्होंने कहा है कि जी भारतीय फ़ौज दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। ये कोई मुझे नहीं पता इस चीज़ में मुझे जो है नहीं लगता कि इतनी आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स इतने केपेबल मुझे नहीं लगता वो हैं, और ये चीज़ टाइम एंड टाइम अगेन थोड़ा टाइम हमने प्रूव की भी है। लेकिन क्या आपकी आर्मी इतनी केपेबल है कि वो दहशत गर्दों को जो है वो कुचल दे? क्या वो यस, इसका जवाब है हाँ, कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी केपेबल है
کہ وہ دہشت گردوں کو کچل دے، کیونکہ وہ کچل چکی ہے، کیونکہ وہ ان کا حال خراب، ان کو ایراڈیکیٹ کر چکی ہے یہاں سے ٹیررزم کو. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی آرمی ٹیررزم کو ایراڈیکیٹ نہیں کر رہی، نہیں کر پا رہی، ان سے نہیں ہو رہا، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتی، اس لیے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں تو سب کر لیتے ہیں. اتنی زبردست آرمی، یہ یاد رکھیں پوری دنیا کی بہت سی کم آرمیز ہیں جو ڈائریکٹلی وار کامبیٹس میں، جو کامبیٹس میں سیکھی ہوئی ہیں، جو وار سے سیکھ کے جو ہے نا زبردست آرمی کا ٹائٹل رکھتی ہیں. پاکستان کی آرمی ان میں سے صحیح، انہوں نے بہت سی یہ ٹیررزم کے اگینسٹ بہت زیادہ ایکسپیرینس حاصل کیا ہے. تو جب یہ چاہتے ہیں یہ سب کام کر لیتے ہیں. نیت ہونی چاہیے، آرڈرز ہونے چاہیے، سب سیٹ ہے. جب نہیں ہوتا تو پھر ان سے نہیں معاملات کیے جاتے. لیکن انڈین سولجرز جو ہیں وہ چاہ کے بھی بیچارے جو ہیں نا وہ کچھ خاص سکسیزفل نہیں ہو پاتے ٹیررزم کے اگینسٹ. بہرحال ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.